اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ انشاءاللہ یہی دو آیت کریمہ اور اس کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں رکھتی ہے۔ ہم ذرا غور کریں گے ان دو آیتوں پر اور اپنی وجدان کو اور اپنی دل کی گرہوں کو کھولیں گے تو ہمیں یہاں پر اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے کئی ایک ناحیے سے، کئی ایک زاویوں سے نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا اور اس کا معنی مفہوم ساری باتیں آ چکی ہے۔ ہوا اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد غور کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ ملتا ہے جس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، اللہ۔ قل هو اللہ، اللہ کا لفظ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اور غور کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے ایک اور لفظ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ ہے احد۔ قل هو اللہ احد، تو ہوا اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اور احد اللہ رب العالمین۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پھر ایک لفظ دوبارہ نظر آتا ہے، وہ ہے اللہ الصمد۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو الصمد کا لفظ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کے تعلق سے کئی ایک معرفت ہمیں حاصل ہو گئی ان دو آیتوں میں۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے، اپنی صفات میں سے دو نام کا تذکرہ، ایک نام کا تذکرہ دو مرتبہ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ نام آپ کو نظر نہیں آئے گا، لم یلد ولم یولد نظر نہیں آیا، ولم یکن لہ کفوا احد یہاں بھی نظر نہیں آیا۔ لفظ اللہ کا معنی مفہوم ہم نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا تھا۔ دو مرتبہ کیوں آیا ہے یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے اس لفظ کو، اپنے اس نام کو، جو اللہ کا خاص نام ہے، جو علم کہلاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذاتی نام، اللہ رب العالمین کا ذاتی نام، تو اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اللہ ہے، دو مرتبہ ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ یہ الوہیت، اللہ مستحق عبادت ہے، اللہ مستحق عبادت تنہا، الوہیت سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے، یا اسی لفظ سے الوہیت دو مرتبہ اس لیے ذکر کر دیا گیا کہ کائنات کے اندر حقیقی معنوں میں کوئی ذات واقعی معنوں میں مستحق عبادت ہے تو وہ اللہ ہے، دو مرتبہ ذکر کر دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور کیوں نہیں مستحق عبادت ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں مستحق عبادت ہو سکتا؟ ہم کسی اور کو کیوں الہ کا درجہ نہیں دے سکتے؟ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ پر غور کریں گے تو یہاں پر پہلے لفظ اللہ آیا ہے، بعد میں رب۔ پہلے لفظ کیا ہے؟ اللہ، لفظ جلالہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ رب آیا۔ پہلے الوہیت کا ذکر، پھر ربوبیت کا ذکر، کیوں ایسا؟ اس کی دو وجہ۔
ایک وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے بعد جتنے نام ہیں سب اس کے تابع ہوں گے. جتنے صفاتی نام، الرحمن بول کے اللہ ہی مراد، الرحیم بول کے اللہ ہی مراد، الغفار بول کے اللہ ہی مراد، التواب بول کے اللہ ہی مراد، الخالق بول کے اللہ ہی مراد، الرازق بول کے اللہ ہی مراد، الحی بول کے اللہ ہی مراد، القیوم بول کے اللہ ہی مراد، القابض الباسط الرافع الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار التواب السميع البصير. جتنے نام ہیں یہ سب بعد میں آتے، پہلے کون آتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے اس ذاتی نام کو پہلے ذکر کیا، الحمد للہ، اللہ ہی کے لیے. الوہیت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ خلل الوہیت میں آتا ہے. الوہیت یعنی اللہ کو مستحق عبادت ماننا تنہا. دوسری وجہ کیا ہے بتائی گئی ہے کہ اللہ نے الوہیت کا ذکر پہلے کیوں کیا، ربوبیت کا بعد میں کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ انبیاء کو جب بھیجا دنیا میں، رسول جب آئے دنیا میں، تو رسولوں کا انکار اور رسولوں سے جھگڑا جو ان کی امتوں سے ہوا وہ الوہیت کی بات میں ہوا. الوہیت کے بعد میں جھگڑا ہوا. انکار رسولوں کا کس لیے کیا گیا کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے، لیکن تنہا عبادت کے لائق نہیں. اس لیے پہلے الوہیت کا ذکر کیا، الحمدللہ. یہی جو مقصد ہے انبیاء سے جڑا گیا. ابھی آیت آئی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو یہاں بھی دیکھیے سورہ الاخلاص کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دو مرتبہ اللہ کا نام نظر آتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے. گزشتہ جمعہ میں ہم نے کئی ایک معبود نہیں ہو سکتے یا مستحق عبادت کئی ایک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دلیل ذکر. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری دلیل قرآن حکیم سے دیکھیں گے. قرآن حکیم کے اندر سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 کا مطالعہ کریں اور اس آیت کریمہ میں مشرکین سے کچھ سوالات کیے گئے. مشرکین اللہ کے علاوہ اور عبادتوں کی اور معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مختلف شکلیں تھیں. کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. وہی لفظ جو قل هو اللہ احد میں آیا ہے وہی لفظ وہاں بھی آیا ہے، قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اے نبی ان سے ذرا سوال کیجئے، پوچھئے. یہ سوال ہمارے لیے بھی. کیا سوال کرنا ہے؟ ادْعُوا الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ، ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم کچھ سمجھتے ہو، کسی بھی حیثیت سے اس کو کچھ درجہ دیتے ہو، ان کو پکارو. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم کچھ سمجھتے ہو، وہ کیا سمجھتے ہو؟ ذہن میں جو کچھ بھی سمجھتے ہو انہیں پکارو. سوال کیا کرنا ہے؟ سوال یہ کرنا ہے کہ جنہیں تم عبادت کا درجہ دے رکھے ہو، کیا یہ مستقل طور پر ان کی عبادت کی جاتی ہے یا شرکت کے طور پر؟ یعنی مستقل ایک الگ حیثیت دے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، یا اس لیے عبادت کرتے ہو کہ انہوں نے شرکت کی ہے کائنات کے اندر، شراکت ہے عبادت میں، ان کا حصہ ہے ان کا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. سوال کیا کرنا ہے؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. کیا یہ آسمانوں کے اندر بھی اور زمینوں کے اندر بھی کسی بھی چیز کا مالکانہ حق رکھتے ہیں؟ ذرہ برابر بھی. لا يملكون مثقال ذرة، ایک ذرے کے برابر بھی یہ کچھ مالکانہ حق رکھتے ہیں. ہم نے کہا آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. جواب میں خاموشی ہے، سکون ہے.
مشرکین کا جواب وہاں پر نہیں آیا. جواب بھی آگے آئے گا, ہم بتائیں گے کون سا جواب ہے. جواب کس کا نہیں آیا اس سوال کا؟ کیا سوال تھا کہ زمین و آسمان میں جن کو تم کچھ سمجھتے ہو یہ ذرہ برابر کسی چیز کا ایک مقدار بتا دی گئی ہے, ایک سائز بتا دی گئی ہے کہ ذرہ برابر کسی چیز کا مالکانہ حق ہے کہ یہ کہتے کہ ہم اس ذرے کے اتنے مالک ہیں. جواب نہیں آیا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اچھا, اس کے بعد دوسرا سوال ہے وما لهم فیہما من شرک. ٹھیک ہے, مالکانہ حق کچھ بھی نہیں رکھتے, تو یہ تو بتاؤ وما لهم فیہما من شرک, کیا زمین و آسمان کے درمیان کچھ ان کی شراکت ہے, کچھ حصے داری ہے؟ کچھ نہیں. جواب پھر بھی کچھ نہیں آیا. السکوت, خاموشی. وما لهم فیہما من شرک. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں. تیسرا سوال کرو. تیسرا سوال کیا ہے؟ وما له منهم من ظہیر. ٹھیک ہے, شراکت بھی نہیں, مالکانہ حق بھی نہیں. وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. چلو ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ مدد بھی کی ہے ان سب چیزوں میں. مشرکین کا جواب آ رہا ہے نہیں. وہاں بھی خاموشی ہے. خاموشی اصل میں دلیل کے ختم ہو جانے کا اور ہار جانے کا نام. صحیح سوال کے جواب نہ دینا اور خاموشی اختیار کرنا یہ دلیل ہوتی کہ انسان ہار چکا ہے یا دلیل ختم ہو چکی ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. تیسرا جواب. چوتھا سوال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. ولا تنفع الشفاعة, شفاعت بھی کام نہیں, نفع نہیں دے گی, الا لمن اذن له, صرف انہی کی جن کے لیے اللہ اجازت دے دے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکین سے یہ سوال جب کھڑا کیے تو مشرکین کی طرف سے جواب نہیں آیا. جواب کیا آیا؟ جواب نہیں. جواب سورہ زمر کے اندر ہے. جواب انہوں نے کیا دیا؟ یہ تو خاموشی ہو گئی. جب یہ خاموشی ہو گئی ان سارے سوالوں میں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ پھر کوئی مستحق عبادت نہیں ہوتی. جواب آیا سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے الا للہ الدین الخالص. سنو دنیا والوں, سنو انسانوں اور جناتوں, الا سنو, خبردار ہو جا, للہ الدین الخالص, اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کرو. یہ خالص کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عبادتیں تو ہوگی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بدیہی چیز ہے, عبادت تو بندہ کرے گا ہی کرے گا, لیکن پیور عبادت کیسے ہوگی, یہ خالص عبادت کیسے ہوگی؟ الا للہ الدین الخالص, پورے دین کو, دین سے مراد یہاں عبادت ہے, پوری عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دو. پھر آگے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا جواب کیا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ما نعبدهم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, الا ليقربونا, محض اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے. بہت واضح الفاظ, بالکل صراحت ہے اس کے اندر. اس کے اندر کوئی کھیل و کال نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تعمیل نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی توجیہ نہیں ہے. ما نعبدهم, مشرکین کا جواب سنیے. مشرکین مکہ, مشرکین عرب, جن سے رسول کا جھگڑا تھا, جن سے رسول کا جو ہے مجادلہ ہوا, ما نعبدهم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, الا ليقربونا, سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کریں گے اللہ. لیقربونا الی اللہ, اللہ سے قریب کریں گے, زلفا, ایک درجہ ہم کو قریب کرتے ہیں. یہ جواب تھا. بدقسمتی سے, بد نصیبی سے ہمارے کچھ بھائیوں کا بھی یہی جواب ہے. ہمارے کچھ بھائیوں کا بھی یہ جواب ہے. ہم کس کی عبادت کرتے؟ ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے.
ہم تو محض ان کے در پر اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے. یہ جواب بالکل بہو بعینہ یہی جواب مشرکین مکہ کا تھا. الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جانے قرآن کریم کی آیت اٹھا لیجئے اور دنیا کے جتنے تراجم ہیں سب کا ترجمہ کر لیجئے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. رسولوں کا جھگڑا اپنی امت سے اپنی قوم سے اس بات پر تھا کہ ربوبیت تو تم تسلیم کر ہی لیتے ہو, الوہیت تو کیوں تسلیم نہیں کرتے. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن حضر له. یہ بنیاد ہے میرے بھائی, میرے بھائی یہ بنیاد ہے. یہ بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوئی الا للہ الدین الخالص پر عمل نہیں ہو سکتا. اور وہ جو سوالات مشرکین پر اٹھائے گئے تھے, مشرکین کے سامنے رکھے گئے تھے, اس سے بھی گھٹیا عقیدہ. میں بہت سخت بولنے کا عادی, بہت سخت بولنے کا عادی ہوں, شدید بولنے کا عادی. اس سے بھی غیر گزرا عقیدہ آج کے کچھ بھائیوں کا. اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. سورہ سبا کی آیت اور 22. ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی مالکانہ حق کوئی رکھتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے, لوگوں کا عقیدہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات کے کوئی تصرف کوئی مالکانہ حق رکھتا ہے. ہم نے اس آیت کرسی کی تفسیر میں بتا دیا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی کی چاہت بھی اسے کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتی اور کسی کی طاقت بھی اسے کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتی. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. جو شفاعت کرے گا, جو سفارش کرے گا, وہ محض اس بنیاد پر کرے گا اللہ کی طرف سے اجازت آئی. الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دے. کون قریب کرے گا؟ کون قریب کرے گا اللہ سے؟ اللہ بہت دور ہو گئے ہیں جو قریب کریں گے. یاد رکھیں, ہمیں ضرورت ہے واسطے کی, ہمیں اللہ کی بات سننے کے لیے ہمیں ضرورت ہے واسطے کہ ہم کمزور ہیں. ہماری بات پہنچنے کے لیے اسے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دور بھی نہیں ہے اور اسے واسطے کی بھی ضرورت ہے. قرآن حکیم جو اترا ہے اللہ کا کلام تھا اور امت تک, انسانوں اور جناتوں تک پہنچانا تھا. اس عظیم کلام کو انسان سنبھال نہیں سکتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو سنبھالا اور اب تک پہنچایا. یہ آیت کریمہ مشرکین کی تمام جو زعم تھے اور تمام خام خیالات سب کا رد کرتی. تو ہم نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. کہیے وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد. دوسری مرتبہ الہ ہے, دوسری مرتبہ بھی الہ ہے. اچھا, قرآن حکیم کی ایک اور آیت پر غور کیجیے. سورہ آل عمران اٹھائیے اور آیت نمبر 18 کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ. اللہ نے گواہی دی, اللہ نے گواہی دی ہے. کیا گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہو, کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. قرآن حکیم کی تاثیر یہ ہے کہ قرآن حکیم ایمان والوں کے دلوں کے سامنے جب آتی ہے تو ایمان والوں کے دلے وجلت قلوبہم کپکپانے لگتے ہیں. ایمان کا وہ درجہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کانپنے لگے. ہمارے پاس کوئی بات نہیں, قرآن کی آیت سن کے ہمارے دل کا شہید اللہ, اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ, اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے یہاں پر اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور تین گواہیوں کا ذکر کیا ہے.
ایک اللہ کی گواہی سب کے لیے کافی ہے. یہ کافی تھی گواہی, لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا. والملائکۃ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اولو العلم, اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں, علماء بھی گواہی دیتے ہیں. اہل علم نے علماء کی خصوصیت میں سے خصوصیت اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہی ہے کہ اہل علم وہ ہوتے ہیں. اہل علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اہل علم اللہ اور اس کی انسان اور جناتوں کے درمیان گواہ ہے. یہ علماء جن کو علم عطا کیا گیا وہ گواہ ہے. اور جو انسان ان کی تخفیف کرتا ہے, جو شخص ان کی تخفیف کرے گا, ان کے مرتبے کو ہٹانے کی کوشش کرے, ان کو حقیر سمجھے گا, وہ گویا اللہ کی اس گواہ کے اوپر جو ہے انگلی اٹھا. اللہ نے گواہ بنایا اپنی الوہیت پر. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. پورے انصاف کو قائم کرتے ہوئے ان تینوں ہستیوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد ذکر آ رہا ہے 2 مرتبہ. ہم نے کہا سورہ اخلاص میں بھی 2 مرتبہ آیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پھر اللہ, پھر دوبارہ اللہ, پہلے الوہیت کا ذکر پھر بھی الوہیت کا ذکر. اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ نے گواہی کا ذکر کرتے ہوئے 2 مرتبہ اپنی الوہیت کا ذکر کیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ العزیز الحکیم ہے, غالب اور حکمت والا ہے. 2 مرتبہ سے. اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ آپ اپنے رشتے کو اہل علم سے مضبوط کریں, اولو العلم کے پاس آپ رہے, ایسے لوگوں کے پاس نہ رہے جو آپ کو ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہو. اولو العلم کے پاس رہے جنہیں علم دیا گیا. کون سا علم؟ دنیا میں علم نہیں, جنہیں وحی الہی کا علم دیا گیا, کتاب و سنت کا علم, رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ کی سنتیں. یہ 2 باتیں نہیں کسی عالم میں, کسی خطیب میں, کسی واعظ کے پاس. یاد رکھیے وہ اولو العلم نہیں ہے, وہ اللہ کا گواہ نہیں ہے. آج سب سے زیادہ جن کو دور کیا جا رہا ہے, سب سے زیادہ جس کی نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں, سب سے زیادہ جس سے دور کیا جا رہا ہے وہ علماء ہیں. امت میں یہ سازشیں چل رہی ہیں, اہل حق علماء کو دور کر دیا جائے, ان کو حقارت سے پیش کیا جائے تاکہ ان سے دنیا دور ہو جائے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس کے بعد لفظ اللہ کے بعد اللہ رب العالمین نے جو لفظ اپنے لیے ذکر کیا ہے سورہ الاخلاص کے اندر وہ ہے الصمد, جس کا ترجمہ آپ ترجمہ کی کتابوں میں قرآن حکیم کے ترجمے میں دیکھو گے, الصمد کا معنی لکھا ہے بے نیاز. نیاز کا مطلب ہوتا ہے ضرورت, اور بے کا مطلب ہوتا ہے نہیں, یعنی ایسی ہستی جسے کسی کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. یہ عربی زبان کا ترجمہ بعینہ لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں. کوئی اس لفظ کو استعمال کر کے اس کی جامعیت کو, جو معنی کا سمندر اس کے اندر پایا جاتا ہے, نہیں پورا کر سکتا. اللہ احد کے بعد صمد ہے. اس صورت کے مطابق صمد کس کو کہا جاتا ہے؟ الصمد کی تفسیر صحابہ کرام سے, تابعین سے, تبع تابعین سے مختلف آئی ہوئی, سب کا معنی ایک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن مسعود, امام حسن, امام ابراہیم النخعی, امام مجاہد, امام حسن بصری, ان تمام لوگوں نے مختلف کی.
اور کہتے ہیں ایسا سردار جس پر سرداری جا کے ختم ہو جائے، ایسا سردار جس پر سرداری جا کر ختم ہو جائے، اس کے بعد کوئی سرداری نہیں۔ سمد کہتے ہیں ایسی ہستی جو نہ کھائے نہ پیے، ایسی ہستی جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں۔ کسی نے کہا سمد کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کی طرف تمام کائنات جا کر اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، چاہے وہ دل کے اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جس کی طرف دل جاتا ہے ضرورت کے وقت۔ کوئی ہے جو ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، کوئی ہے جو ہمارے دکھ کو دور کرے گا، کوئی ہے جو اس دل کی بے قراری کو ختم کرے گا، کوئی ہے اس دل کی بے چینی کو ختم کرے گا۔ تو جس کی طرف دل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الصمد۔ اس اعتبار سے جس کی طرف لوگوں کی ضرورتیں جائیں اس کو بے نیاز کہتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ الصمد کہہ کر بہت سارے غلط عقائد اور بہت سارے غلط نظریات کا رد ہوا ہے۔ عہد رسول میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس قسم کا عقیدہ پایا جاتا تھا، سب سے پہلے اس کا رد ہوا۔ ایک عقیدہ یہ پایا جاتا تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ ایک پایا جاتا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہت مختلف قسم کے عقیدے موجود تھے۔ تو الصمد لفظ سے اہل علم نے کہا کہ مسیح کو انہوں نے درجہ الہ کا درجہ دیا ہوا تھا، یہ آیت کریمہ اس کا رد کر دیتی ہے۔ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی الوہیت کا جو عقیدہ رکھا گیا تھا اس کا رد ہوا ہے۔ اب قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھیں تو اس میں یہ چیز نظر آئے گی۔ الصمد کی تفسیر میں آپ قرآن حکیم سے کر رہا ہوں۔ سورہ المائدہ اٹھائیے اور آیت نمبر 75 کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے علم منطق کا ایک قاعدہ پڑھ لیں، بہت آسان سا قاعدہ ہے۔ علم منطق میں کہا جاتا ہے کہ جب دو اپوزٹ چیزیں، جس کو نقیض کہا جاتا ہے، اگر اس میں کسی ایک چیز کو اگر ہم کہیں گے کہ یہ چیز نہیں ہے تو دوسری چیز لا محالہ طور پر آ جائے گی۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، عقل کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو اپوزٹ چیز ہو تو دو اپوزٹ چیز جب کیا ہوتی ہے، ہاں ایک کو اگر ہم کہیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ بالکل آ جاتی ہے، اور یہ نہیں کہیں گے تو یہ بالکل آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رات اور دن، یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں وقت رات نہیں تھی تو کیا تھی؟ دن تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں وقت دن نہیں تھا تو کیا تھا؟ رات تھا۔ یہ نقیض جب بھی ایک کو ہم ہٹائیں گے دوسرا فوراً آتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ عقلی قاعدہ ہے۔ عقلی صرف اس کی حقیقت صرف حقیقت تک عقل تک ہے، بس اس کے آگے دو نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی، دن اور رات جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے تو دوسرا غائب، دوسرا ہے تو پہلا غائب۔ یہ قاعدہ ہوا۔ اس قاعدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل خلف کہا جاتا ہے۔ اس کو منطق کی زبان میں دلیل خلف کہا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ جب بہت تلاش کے بعد، بہت جستجو کے بعد اور کھگال کر جب کوئی حکم لگایا جاتا ہے کسی چیز پر تو اس کو استقراء کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دلیل خلف بتائی، اب ہم نے کہا استقراء کہا جاتا ہے۔ استقراء کہا جاتا ہے، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ ابھی جب قرآن حکیم کی آیت پڑھیں گے تو قاعدہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے جسے تمثیل کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کو دیکھ کر اسی کے ہو بہو کوئی چیز بتائی جائے تو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ تو ایک دلیل خلف ہو گئی، ایک استقراء ہو گیا اور ایک تمثیل ہو گئے۔ یہ تین قاعدے اصولیوں نے بنائے ہیں، منطق والوں نے بنائے۔
اب ہم قرآن کے اعجاز کو سمجھتے ہیں. قرآن حکیم کا اعجاز کیا ہے؟ وہ منطقی دلائل بھی دیتا ہے. حالانکہ منطق کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم منطقی دلائل بھی دیتا ہے. ہم نے بتایا اب جیسے دوسری جو مثال ہے استقراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ کسی چیز پر چھان بین کر کے اور پورا غور و فکر کر کے حکم لگا دیا جائے کہ ایسی بات ہے، تو اس کو استقراء کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی جگہ گئے، ہم مثال کے طور پر وسیع آئے، وسیع میں ہم نے چند لوگوں کو بڑا با اخلاق پایا، بہت اچھا پایا، ان سے معاملات کیے، بڑا اچھا لگا ہمیں، اور بڑا با اخلاق ہم نے پایا کہ فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں مسجد میں ہمارا جانا ہوا، فلاں سے یہ معاملات ہوئے. بڑے اچھے لوگ ہیں وسیع والے، بڑے اچھے لوگ، وسیع والے بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ حکم لگا دیا آپ نے، یہ حکم لگا دیا آپ نے. کیسے لگایا آپ نے دیکھا کہ چند لوگ یہ ہیں، یہ اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں، تو مشابہت دیکھ کے حکم لگا دیا جائے، اس کو استقراء کہا جاتا ہے. تو یہ دلیل جو دی جاتی ہے، یہ دلیل پہلے دلیل کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وسیع والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بد اخلاق ہوں گے، لیکن عمومی طور پر ہم نے حکم لگا دیا کہ اچھے لوگ ہیں. اس کو استقراء کہا جاتا ہے. اور اسی طرح تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تمثیل کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر پھر حکم لگانا. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. اب شراب تو حرام ہے، نص شریف پہ موجود ہے، منصوص ہے، یعنی صراحتاً الفاظ کے ساتھ حرام ہے شراب. لیکن وہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ شراب کے اندر جو علت پائی جاتی ہے، جو وجہ پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ نشہ. نشہ اور نقصان، نشہ اور نقصان. شراب کے اندر چونکہ زیادہ نقصان ہے اور نشہ ہے، اس کی بنیاد پر شراب حرام ہے. تو اب وہ تمام چیزیں جس کے اندر نشہ پایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہر اعتبار سے نقصان پایا جائے گا، حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ بھی حرام ہے یا یہ بھی ناجائز ہے. تو ایک مشابہت کی وجہ سے جو حکم لگا اس کو کہتے ہیں تفصیل. ٹھیک ہے، یہ تین قاعدہ سمجھ گئے. ایک نتیجے والا قاعدہ جو ہم نے بتایا، اور دوسرا قاعدہ استقراء والا بتایا، تیسرا ہم نے آپ کو تفصیل بتایا. اب یہ تینوں قاعدوں کو سامنے رکھیں اور قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی الوہیت کا رد کیا ہے اس سورہ میں، سورہ الاخلاص میں. اور آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ المائدہ کی 75 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک رسول، نہیں ہے مگر ایک رسول. یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اور اس کے بعد فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے تھے. ایک حیثیت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ ایک رسول ہے، اور جس کو رسالت کا درجہ دیا گیا ہے اس کو خدائی درجے میں حاصل ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بات عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں. بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کیا ہے؟ کون گزر چکا؟ رسول گزر چکے. جیسے بہت سارے رسول تھے، ان سے پہلے بہت سارے، ایسے یہ بھی رسول گزرے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں سے کیا. پھر آگے جو ہے تیسری دلیل ہماری کیا ہے؟ دلیل خلف، دو نقیض جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ کیا ہے؟ ایک ولیہ تھی، ایک نیک و پاک باز، ہاں پاک باز عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. مسیح کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ تو وہ بھی تسلیم کرتے جو الہ مانتے. منطقی دلیل دیکھیے قرآن میں، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب بتائیے جو کھانا کھاتا ہو، کھانے کا محتاج ہو، اور اللہ کے بارے میں کیا سمجھ ہے جس سے کسی چیز کا محتاج ہو، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ اچھا کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہ ان کی ماں صدیقہ تھی. ہر کوئی مانتا ہے، تو جو ماں کا محتاج ہے وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان کی ماں کسی کی تابع ہے، جو ماں تابع ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی چیز کا تابع ہوگا. کہا یاکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے تھے، کھانے کا محتاج ہے، اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. کی سمجھ اس کو کہا جاتا ہے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو. اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں. رد ہو گیا. مسیح الوہیت مسیح کا رد ہوا یہاں پر، کی
عیسیٰ علیہ السلام یہ الہ نہیں ہے کسی بھی طرح. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا یاکلان الطعام. آپ نے دیکھا کس طرح سے منطقی لوگوں نے جو دلائل وضع کیے تھے، جو قاعدے بنائے تھے، قرآن حکیم نے تینوں قاعدوں کے ذریعے سے رد کر دیا. اللہ الصمد. اب آگے سنیے، قل هو اللہ احد، کہیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے. نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اس سے جنس کی ضرورت ہے. تو ہم نے دو آیت کریمہ کی تفسیر قرآن حکیم کی دو مختلف آیتوں سے آپ کے سامنے رکھی. تو پورا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا تعارف اس دو آیتوں میں کیا ملا؟ اللہ قل هو اللہ، اللہ احد، اللہ الصمد. پانچ چیزیں ہوئی. ہوا ایک وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ یہ پورا ایک جو ہے سارے جتنی صفات ہیں ان کا سب سے جو علم خاص ہے وہ اللہ ہے، یعنی حقیقی اور ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے. یہی اس میں اعظم بھی ہے. اور اسی طرح احد مطلب ایک ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ نہ تو آدھا ہوا، نہ اس سے پہلے کوئی ایک ہے، نہ اس کے بعد دو یا تین ہے. اور اس کے بعد اللہ الصمد، صمد یعنی بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی بھی درجے میں، کسی بھی گوشے میں یا کسی بھی حالات میں. ہم آپ کے سامنے یہ تمام باتیں اللہ کی توفیق سے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی رب العالمین تیری توفیق، تیری نصرت اور تیری تائید سے ہوئی ہے، رب العالمین تو اسے قبول فرما لے. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید آیتوں کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. آمین.